ذہنوں کی بند کھڑکیاں کھولنے اور دلوں کے دریچے پر دستک دینے والا علم ان معمولات اور عوامل سے ماورا صرف معلم کے قائدانہ کردار اور تخلیقی فن سے جنم لیتا ہے، اور شاید اسی لیے علامہ اقبال نے بھی مروجہ مکتب کی کرامت کی نفی کرتے ہوئے اسے فیضان نظر کا نام دیا تھا۔ رفقائے گرامی، وہ لوگ بے حد خوش نصیب ہیں جنہیں معلمانہ منصب ملا۔ یہ وہ منصب جلیلہ ہے جس پر خداوند کریم نے انسانیت کی تعمیر و تربیت کے لیے انبیاء علیہ السلام کی مقدس ہستیوں کو مامور فرمایا۔ ان عظیم معلمین انسانیت کی آخری کڑی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے انسانیت کو نیکی اور راستی کی تعلیم دی، انسان کے کردار کو جلا بخشی اور اس کی فکری سطح کو عظیم رفعتوں سے ہمکنار کیا۔ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے معلم اعظم ہیں، اور آج امت اسلامیہ کا جو بھی فرد اسلامی نظام فکر و عمل کی روشنی میں تعلیم و تدریس کے میدان میں سرگرم عمل ہے، وہ دراصل انبیاء علیہ السلام کے منصب کا وارث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کار نبوت کو چلانے کے لیے علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور نبیوں کا ورثہ دینار و درہم نہیں بلکہ علم ہے۔ اس کار نبوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مجھے معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور پھر فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے تاکہ اخلاقی اچھائیوں کو تمام و کمال تک پہنچاؤں۔ میرے نزدیک آج طلباء کا معیار تعلیم ہو یا اساتذہ کا معیار کارکردگی، اس کے تنزل کی یہ وجہ نہیں کہ اب امتحانات میں نمبر کم آتے ہیں یا سند یافتہ افراد میں کوئی کمی آ گئی ہے، بلکہ اصل تنزل یہ ہے کہ آج کا طالب علم، معلم، سیاستدان، غرض ہر شعبہ زندگی کا فرد بالعموم نہ معلمانہ منصب کا حامل بن سکا اور نہ ہی حسن اخلاق کا پیکر۔ آپ اپنے نظام تعلیم کا ایک سرسری جائزہ لیں تو یہ بات سامنے آئے گی کہ باوجود ہے کہ طالب علم نے اسکولوں سے یونیورسٹی تک تمام مراحل طے کر لیے ہیں، اعلیٰ ترین ڈگریاں بھی حاصل کر لی ہیں، لیکن عملاً اس کے تربیت نصاب میں کبھی یہ بات نہیں رہی کہ اسے ایک اچھا اور ایماندار آدمی بھی بننا ہے۔ سوشل، فزیکل، نیچرل سائنسز اور جدید مینجمنٹ کے علوم سیکھ لیے، لیکن اندر کی روشنی نصیب نہ ہوئی۔ وہ اسلامی تاریخ، اسلامی ادب اور اسلامی اخلاقیات سے بالکل بے خبر رہا، اور اس طرح اپنے درخشاں ماضی سے بے تعلق ایک روبوٹ قسم کا شخص تیار ہوا جس کا مقصد زندگی معیار انسانیت کو قطعاً بہتر کرنا نہ تھا بلکہ صرف معیار زندگی بڑھانا مقصد رہ گیا۔ علامہ اقبال نے اس کی تشخیص بالکل ٹھیک کی اور فرمایا کہ عصر مارا ز ماں بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ بنیادی تشخص آج اس کھوئی ہوئی سرگزشت کو پھر حاصل کرنا ہے تو اس کی یہی صورت ہے کہ ہم اپنے طلباء اور اپنے اساتذہ کی تربیت میں علمی فضیلت اور اخلاقی علو کو نمایاں مقام دیں، اور بحیثیت مجموعی تعلیم و تربیت کا رشتہ قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استوار کریں۔ خواتین و حضرات، ہمیں نظام تعلیم کی اسلامی تشکیل میں یہ فکری نقطہ پیش نظر رکھنا ہوگا کہ تعلیم صرف انتقال معلومات کا نام نہیں، یہ تو تعلیم کی بڑی ہی محدود تعریف ہے، جو کسی حد تک یہ تعریف تو کسی حد تک حیوانات پر بھی صادق آتی ہے، کیونکہ حیوان کے ہاں چاہے بے ڈھب انداز میں ہی صحیح تعلیمی عملیہ تو ہے، تعلیمی نظریہ کوئی نہیں۔ انسان کا معاملہ قدرے مختلف ہے، اس کے پاس تعلیمی عملیہ بھی ہے اور تعلیمی نظریہ بھی۔ اسے جہاں حیات جسمانی کے مسائل اور تقاضوں کا شعور حاصل کرنا ہے، وہاں فطری اور اخلاقی رجحان کے تحت تقسیم خیر و شر کا علم بھی حاصل کرنا ہے۔ حیوان کو تو اپنی زندگی کے لیے محض فطرت کے آزادانہ بے مہار ماحول میں چھوڑ دینا کافی ہے، اور وہ اپنے گرد و پیش کے تقاضوں ہی سے بقائے حیات کا اہتمام کر لیتا ہے، لیکن انسان کو ایسے بے ہنگم ماحول کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ وہ مٹی ہے جسے مطلوب ظرف میں ڈالنے کے لیے دست ہنرمند کی ضرورت ہے، ایسا دست ہنرمند جو فکر رسا بھی رکھتا ہو، زندگی کی اعلیٰ قدروں کے شعور سے بھی بہرہ مند ہو، روح حیات کے معنی و مفہوم سے بھی آشنا ہو، انسان کے مقصد تخلیق سے بھی آگاہ ہو، اور اس کی صلاحیتوں اور قوتوں سے بھی باخبر ہو۔ معلم کا مرتبہ مقام ایک ایسے ہی ماہر ظروف ساز کا ہے جو گلے خام کو مطلوب سانچوں میں ڈالتا ہے اور ان سانچوں کو عصر نو کے تقاضوں کا شعور دیتا ہے۔
بلا شبہ وقت کے ساتھ ساتھ جدید مشینی آلات نے تعلیمی سرگرمیوں میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے، اور مشین درس و تدریس کے عمل میں اس قدر دخیل ہو چکی ہے کہ معلم پس منظر میں جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے، لیکن مشین انسان سازی کا وہ عظیم کردار سر انجام دینے سے بہرحال قاصر ہے جو صرف ایک معلم ہی سر انجام دے سکتا ہے، کیونکہ اپنے طلباء کے جداگانہ پس منظر اور منفرد عادات و خصائل کے باعث ہر ایک کے مثبت اور منفی پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے فکر و احساس کی تراش کرنا اور اسے باوقار قد و قامت عطا کرنا صرف معلم ہی کا تخلیقی کام ہے، اور یہ کام آنے والے کئی برسوں تک معلم ہی کو کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے یہ وہی معلم ہوگا جو صاحب علم، خدا سے ڈرنے والا، اسلامی اخلاق کا پیکر، مستقبل بین اور علامہ اقبال مرحوم کی زبان میں ندرت فکر و عمل کا حامل ہوگا۔ میں صرف یہاں دو شعر علامہ کے اسی حوالے سے کہ یہ جو ندرت فکر و عمل ہے جس سے اقبال نے انیشیٹو اور اوریجنلٹی کا مفہوم لیا ہے، بلکہ اس سے بھی بہت آگے، کیونکہ ہماری صرف فکر نہیں ہے، اس کے اندر عمل کا بھی پہلو ہے۔ علامہ فرماتے ہیں ندرت فکر و عمل کیا شے ہے ذوق انقلاب، ندرت فکر و عمل کیا شے ہے ملت کا شباب، ندرت فکر و عمل سے معجزات زندگی، ندرت فکر و عمل سے سنگ خارا لال ناب۔ خواتین و حضرات، اس ندرت فکر و عمل کی صلاحیت کو اور دوسری صلاحیتوں کو پانے کے لیے معلم کو جہاں اسلام کا گہرا شعور، اپنے مضمون پر عبور اور مؤثر حکمت تدریس پر مہارت حاصل کرنا ہے، وہاں اپنے وقت کے مخالف اسلامی نظریات اور تحریکات سے بھی واقفیت حاصل کرنا ہے۔ اس کے بغیر وہ دور حاضر میں رائج غیر اسلامی نظریات کی تردید کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور نہ اپنے طلباء کو دین اسلام کی صداقت کا قائل کر سکتا ہے۔ معلم کو اپنے عصری تقاضوں سے بھی ضرور آگاہ ہونا چاہیے، اس کی انگلیاں اپنے عہد کے نبض پر ہونی چاہیے، اور اسے اس بات کا کامل ادراک ہونا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں وطن عزیز کو یا امت اسلامیہ کو کس نوع کے فرد کی ضرورت ہے۔ معلم کا قائدانہ کردار یہ تقاضا بھی کرتا ہے کہ وہ تعلیم و تربیت کے مختلف شعبوں اور اس دائرے میں کی گئی تحقیقات اور فن تعلیم کے تجربات سے بھی بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائے، تاکہ وہ ایک غالب ذہن کے ساتھ طلباء کی علمی قیادت اس طرح کرے کہ وہ تمام علوم و نظریات کو اسلام کے نقطہ نظر سے چھانٹ پرکھ سکیں، اور معلم در حقیقت بیک وقت دائمی اسلامی اقدار کا امین بھی ہوتا ہے، معاشرہ میں موجود افکار و نظریات کا ناقد بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دائمی نظریاتی کسوٹی کی روشنی میں حال اور مستقبل کے مسائل کے حل کے لیے اجتہاد، تحقیق اور تخلیق سے بھی کام لیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے جہاں عصری علوم اور وقت کی اصطلاحوں سے واقفیت ضروری ہے، یعنی جو وقت کی فرزالوجی ہے، وہاں تفہیم دین بنیادی شرط ہے۔ حقیقت میں ایک مسلم استاد قیادت کے منصب پر اس وقت فائز ہوتا ہے جب اس کا تخصص علمی اسپیشلائزیشن تفقہ فی الدین ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس کے پاس وہ بنیادی ضروری علم ہوتا ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، حیوانیت سے درجہ بلند کرتا ہے، بنیادی اخلاق سکھاتا ہے، جو اسلامی اقدار کو فروغ دیتا ہے، جس کا مطلوب خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، جو آخرت کا تصور دیتا ہے، اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے انسان کو جہاد فی سبیل اللہ میں شریک کرتا ہے۔ یہی فی الحقیقت ہماری تعلیم کی اصل غایت ہے، اور اس کی تکمیل منصب معلمی کا بنیادی تقاضا ہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک وہ علم و فراست گھاس کے ایک سوکھے تنکے کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتا جو ایک مرد غازی کو جہاد کے اسلامی تصور سے بیگانہ کر دے۔ علامہ فرماتے ہیں منا علم و فراست با پرے کاہے نمے گیرم کہ از تیغ و تبر بیگانہ سازد مرد غازی رہا۔ عزیز سامعین، ان خصوصیات کے حوالے سے معلم برسوں میں ایک خاص مقام بناتا ہے۔ اس کی علمی وجاہت اور اخلاقی تمکنت اسے ایک خاص کردار اور ایک خاص تشخص عطا کرتی ہے۔ اس تناظر میں نوجوان معلم، میں بالخصوص نوجوان معلم یہاں بہت اچھی خاصی تعداد ہے، ان سے مخاطب ہوں کہ نوجوان معلم کا یہ فرض ہے کہ وہ بزرگ صاحب علم و عمل اساتذہ سے رہنمائی حاصل کرے۔ اگر نوجوان اساتذہ اپنے پیش رو اساتذہ سے بے تعلق ہو جائیں اور علم و کردار میں ان اساتذہ سے استفادہ کرنے میں بے نیاز ہو جائیں تو وہ اعلیٰ تہذیبی اور علمی مقام مشکل سے ہی حاصل کر پائیں گے۔ ہمیں یہ بات بھی پیش نظر رکھنا ہوگی کہ مفاد پرست اور لادینیت پسند افراد ہمارے ایک ایک لفظ
اور ایک ایک حرکت کا جائزہ لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لیکن ان کا بس اسی وقت چلتا ہے جب ہمارا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور ہو جاتا ہے۔ آج ہماری اصل جنگ ملحد، لادین، لبرل اور کرپٹ گروہ سے ہے، لہذا آج کے معلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ غلامانہ ذہن کے طلسم کو توڑے اور غالب اسلامی ذہن کے ساتھ علوم کا مطالعہ کرے۔ میں یہ غالب کی ٹرم اور یہ مغلوب کی ٹرم اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ مغلوب ذہن کے تحت ایک ہی چیز کا مطالعہ کرنا اور نتائج لاتا ہے، اور غالب اور دبدبے سے کسی چیز کا مطالعہ کرنا اور لاتا ہے۔ اور یہی اقبال کو چونکہ اس لیے کوٹ کرتے ہیں کہ بہت سی چیزیں فکری حوالے سے کی ہیں، آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ اقبال نے خاص طور پر مولانا سید اللہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور اقبال مرحوم نے خاص طور پر جو زبردست کنٹریبیوشن تھی اور عالم عرب نے عجم کے ان دو افراد کو جو تسلیم کیا، اس کی ایک اہم وجہ تھی کہ مغرب کے علم کے حوالے سے لوگوں کے اندر جو غلامانہ ذہن آ چکا تھا، اس غلامی سے نکالنے میں ان کا زبردست کردار رہا تھا۔ اقبال نے جو کہا کہ طلسم علم حاضر را شکستم، کہ میں نے دور حاضر کے علم کا جادو توڑ ڈالا ہے، لیکن میں کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں تھا، میں دبدبے والا اور غالب ذہن کا آدمی تھا۔ ربودم دانا اور دامش گسستم، میں نے مطلب کی چیز اس میں جیسے جال ڈالا تھا انہوں نے مجھ پر، لیکن میں نے مطلب کے دانے بڑے سلیقے اور حکمت سے اٹھا لیے، اور یہ کام نہیں کیا بلکہ ان کے جال کے تار و پوت کو بکھیر دیا میں۔ اور یہ ہوا کیسے؟ خدا دانند مانند براہیم بنارے او چبے پرواہ نشستم، یہ ہوا اس لیے کہ میرے پاس اصل فرقان تھا، اصل کسوٹی تھی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی، اس کے روشنی میں نے دور حاضر کے علوم کا جائزہ لیتے ہوئے اس میں خیر کی بات، وہ حکمت جو تھی وہ میں نے لے لی، اور جو نہیں تھی اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ یہ ہے وہ غالب ذہن جس کا ہمیں آج کے استاد کو مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خواتین و حضرات، حصول رزق کو دنیا پرستی کی شکل معلم نہ دے اور اپنے علمی، تدریسی اور تخلیقی کام کو خدا کی عبادت کے جذبے سے انجام دے۔ روپے پیسے تو اس دنیا میں تیسرے درجے کی چیز ہے، اصل کام مستقبل کی علمی امامت، اخلاقی قیادت، نظریاتی سیادت اور گہری سیاسی اثر اندازی کی صلاحیت حاصل کرنا ہے۔ استاد کی شخصیت اگر اعلیٰ اخلاقی معیار کی حامل ہے اور وہ معمولات حیات میں قابل رشک مثال قائم کرتا ہے، تو طلباء کے لیے وہ زیادہ قابل تقلید نمونہ ہے جس کے اثرات ساری زندگی برقرار رہ سکتے ہیں۔ عالم اسلام کے ممتاز مفکر سید ابو اللہ مودودی مرحوم مغفور نے اپنے قابل قدر مقالہ مسلمانوں کے لیے جدید تعلیمی پالیسی اور لائے عمل میں معلم مطلوب سے متعلق بڑا فکر انگیز تبصرہ کیا ہے۔ ایک مختصر اقتباس ملاحظہ: اسلامی اسپرٹ پیدا کرنے کا انحصار بڑی حد تک معلمین کے علم و عمل پر ہے۔ جو معلم خود اس روح سے خالی ہیں بلکہ خیال اور عمل دونوں میں اس کے مخالف ہیں، ان کے زیر اثر رہ کر متعلمین میں اسلامی اسپرٹ کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ آپ کسی شخص کا محض ماہر فن ہونا کافی نہیں ہے، کسی شخص کا محض ماہر فن ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ پورا اور پکا مسلمان ہو۔ مولانا مرحوم کا ذکر آیا تو اس پیپر سے ہٹ کے فٹ نوٹ ہی کہہ لیں اسے، اور میں صبح سے دیکھ رہا ہوں، اور جس طرح جس ذوق و شوق سے اور مختلف قد و قامت، مختلف نقوش، مختلف رنگ و روغن، مختلف لباس، واسکٹیں، ٹوپیاں، پگڑیاں، یہ سب چیزیں دیکھ کے تو سچی بات یہ ہے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم ایک برادری سے تعلق رکھتے ہیں، فیملی ہے ایک، اور یہی ہماری وہ فیملی ہے جو در حقیقت ایک تحریک سے وابستگی کی علامت ہوتی ہے۔ اور یہ اقامت دین کے حوالے سے اسلام کی برکات ہیں اور اسلامی قومیت کا، لیکن اس کو بر صغیر میں اسلامی قومیت کے تصور کو اجاگر کرنے میں مولانا مرحوم کا اور اس کو احیاء میں اور اس کے تجدید میں اس کا بڑا کام ہے۔ مجھے حفیظ میرٹھی کا شعر یاد آ رہا ہے جب میں اس حال کو یہ دور تک دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ صبح کے وقت تھوڑے بہت اجنبیت ہوگی، لیکن اب ان میں کوئی اجنبیت نہیں لگ رہی، سب ایک ہیں، ایک برادری کے فرد ہیں۔ تو حفیظ میرٹھی کا ایک شعر ہے کہ بفیض مودودی مکرم کسی جگہ اجنبی نہیں ہم، یہ ساری بستی ہماری بستی، ہر ایک نگر ہے نگر ہمارا۔ یہ سب ایک فیض ہے جو جاری ہے اور یہ برکات ہیں، اور جو تو یہاں بھی چیزیں لکھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب نے پڑھی ہیں صرف تجدید کے لیے
کہ مولانا کے مجموعی اس لٹریچر کو، تحریک کے لٹریچر کو، یہ انسپریشن ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے پاس بے شمار ڈگریاں ہو جائیں، آپ کو دوسروں کے مقابلے میں ہمارے سادہ کپڑوں میں ہمارے جو توقامت ہے وہ بےمانی ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں اگر کوئی چیز ایج دیتی ہے تو در حقیقت وہ لٹریچر ہے جو ہمیں بنیادی لٹریچر ہمارے پاس قرآن و سنت کا ہے. پھر اس کی تشریح و توضیح کے حوالے سے جو تحریک کا لٹریچر ہے اور اس میں مولانا محترم کا جو لٹریچر ہے اس کو پڑھنا، اور خاص طور پر تعلیمات کا مطالعہ ضرور کریں. تعلیمات کا اور اس کے ساتھ تصریحات، مولانا نے انٹرویوز کے ذریعے جو تعلیم سے متعلق اشعار ہیں ان کو واضح کیا. رفقائے محترم، میں ان صفات یا لوازمات کی فہرست گنوانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا جن کے مرقع کو اس نے سیرت و کردار کا نام دیا جاتا ہے. یہ صفات بڑی حد تک معروف ہیں. میں نے اس گفتگو میں جس نقطے کو بنیاد بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مثالی معلم کا قائدانہ کردار یہ ہے کہ وہ طالب علم کے دل و دماغ میں وفاداری بشرط استواری کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ در حقیقت یہی جواز حیات ہے. اسی وفاداری سے ہم جوان مطلوب کو پا سکیں گے جو اپنی نظریاتی اور تہذیبی اقدار کے بارے میں کسی طرح کے احساس کمتری کا شکار نہ ہو، جو کارگاہ حیات میں پوری توانائی سے اپنا کردار ادا کر سکے اور جو اخلاقی حوالے سے بھی ہماری روشن افکار کا امین ہو. خواتین و حضرات، میں اپنے نظام تعلیم کی ان خامیوں سے آگاہ ہوں جو معلم کو نصاب کے شکنجے میں پھنسا دیتی ہیں اور اس کے فاضلانہ کردار کو بے حد نابود کر دیتی ہیں. ہمارے ہاں ایک معلم کی کارکردگی کا معیار محض امتحانی نتائج کو قرار دیا جاتا ہے، اور نظام تعلیم میں ایسا کوئی جامع پیمانہ اب تک تشکیل نہیں پا سکا جس کے ذریعے ہم سیرت و کردار کے جوہر کو بھی پرکھ سکیں اور اسے معلم کی کارکردگی پلڑے میں ڈال سکیں. نصاب قدروں کا شکار، امتحانی تقاضوں کی جگڑ بندیوں میں جگڑا ہوا اور اپنے طالب علم کو زیادہ سے زیادہ نمبر دلانے کے جنون میں مبتلا معلم کو ہم نے اس قدر بے بس کر کے رکھ دیا ہے کہ وہ سیرت سازی کے عام فریضے پر کما کو توجہ نہیں دے سکا. یہ ہمارے موجودہ سسٹم کا ایک انتہائی منفی پہلو ہے اور تربیت اساتذہ سے تعلق رکھنے والے تمام اداروں اور اساتذہ کی تنظیموں کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے. ہم جہاں تعلیم کے عمل میں تکنیکی انقلابات لانے کے متمنی ہیں، وہاں اس پہلو پر بھی اہل علم کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور وقت کے اس انتہائی عام سوال کا جواب تلاش کرنا چاہیے. خواتین حضرات، میں در حقیقت اس عمل کی اہمیت کا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے طلباء کو اپنے دین، اپنی تہذیبی اقدار، اپنی ملت، اپنے وطن اور اپنی سوسائٹی کے بارے میں ایک توانا، ٹھوس اور بے حد مضبوط تصور نہیں دیتے، اس وقت تک ان کے اندر وہ قوت پیدا نہیں ہوگی جو ان کے تحفظ کے لیے عشق و جنون کا روپ دھار لیتی ہے. اصل مسئلہ محض اپنی تہذیبی اور معاشی اقدار کے بارے میں معلومات فراہم کرنا یا انسان مطلوب کی صفات و خصوصیات گروانا نہیں. اصل میں اہم کام یہ ہے کہ علم کی ترویج و منتقلی کے ساتھ ساتھ ان کی تمام آفاقی اور زمینی حقائق کے ساتھ طلباء کے دل میں اسلام سے گہری اور اٹوٹ وابستگی، جسے کمٹمنٹ ہم کہتے ہیں، پیدا کی جائے. تشخص بنتا ہی وابستگی سے ہے، اور وابستگی جب تک ہماری اسلامی تہذیب و ثقافت سے نہیں ہوگی ہماری یونیک پرسنالٹی نہیں بن سکتی. خواتین و حضرات، یہی وہ موڑ ہے جس پر آموزش کے کٹھن سفر میں استاد کی حکمت و دانش داخل ہوتی ہے. اس سنگ میل سے کمپیوٹر کا کام ختم ہوتا ہے اور ایک معلم کا قائدانہ کردار شروع ہوتا ہے. کسی بھی اصول و نظریہ یا مقصد حیات کے ساتھ والہانہ وابستگی پیدا کرنے کے لیے استاد کی شخصیت کی جامعیت سے بڑھ کر کوئی ہتھیار نہیں. اس کے لیے کوئی لگے بندے پیمانے نہیں، کوئی ریاضیاتی فارمولے بھی نہیں ہیں. یہ وہ جولانگاہ ہے جس کے اندر استاد کا طرز عمل، اس کے جملوں کی ساخت، اس کے لباس کی تراش خراش، اس کی چال ڈھال، اس کا علم، اس کا قلب دردمند، اس کا اخلاص، اس کی حرکات و سکنات، اس کے وجود کا ایک ایک انگ اور اس کے انداز تدریس کا ایک ایک رنگ اپنے طلباء کے دلوں پر دستک دیتا اور ذہنوں کی کھڑکیاں وا کرتا چلا جاتا ہے. یہ کسی ڈاکٹر کے کلینک میں لگنے والا انجیکشن نہیں، نہ آپریشن تھیٹر میں کیا جانے والا آپریشن. اس میں کسی طرح کے مشینی حرکات کا سرے سے کوئی عمل دخل نہیں. یہ مکمل طور پر ایک غیر میکینکی عمل ہے جس کی مثال اس ٹھنڈی پھوار سے دی جا سکتی ہے جو اجلے آسمانوں سے اترتی اور لطیف خوشبوؤں سے ہم آغوش ہوتی ہوئی اپنے دامن تلے آنے والوں کو بھگوتی چلی جاتی ہے. یہ بارش اپنا افق خود ہی تلاش کرتی ہے. اپنی بات کو مؤثر اور کارگر طور پر استعمال کرنے والے معلم کی بات
فکر و خیال کی لوح پر اس طرح نقش ہو جاتی ہے کہ اسے صدیوں بھلایا نہیں جا سکتا۔ طالب علم درسگاہوں کی چار دیواریوں سے نکل کر زندگی کی متنوع راہوں پر نکل جاتے ہیں، لیکن وہ عمر بھر استاد کی شخصیت کی جادو نگری سے باہر نہیں نکل سکتے۔ شخصیت کی یہ سرتارازی حکیم الامت کی اصطلاح میں خون جگر کے بغیر ناممکن ہے، اور ظاہر ہے اس خون جگر کا اصل سرچشمہ قرآن حکیم اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہی وہ دائمی ماخذ ہے جس سے ایک مسلم معلم روحانی تحرک اور قائدانہ بصیرت حاصل کرتا ہے۔ مجاہد اساتذہ کرام، آپ آج اسلاف کی تاریخ لکھ رہے ہیں۔ آپ وہ روشن ضمیر، روشن کردار، عظیم اور خوش نصیب لوگ ہیں جن کا تعلق اسلامی تحریک سے ہے۔ آپ جہاد میں ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ ایک روشن تاریخ کا باب آپ ہی نے لکھنا ہے، اور علمی قیادت بھی انشاءاللہ آپ ہی کے پاس ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ معلم کا قائدانہ کردار کے موضوع پہ ڈاکٹر مشتاق الرحمن صدیقی صاحب ایک بہت ہی پرمغز علمی اور عملی مقالہ پیش کر رہے تھے۔ ان کے بعد گزارش کروں گا صدر مجلس محترم پروفیسر مقصود احمد صاحب سے کہ وہ صدارتی کلمات کے لیے تشریف لائیں۔ پروفیسر مقصود احمد، صدر تنظیم اساتذہ پاکستان صوبہ پنجاب۔ ان سے پہلے سردار جمیل صاحب، صدر ضلع شمالی لاہور، اور سیکرٹری ضلع شمالی لاہور چودھری نذیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ کنٹرول روم میں چودھری عبدالغفور صاحب سے رابطہ کریں۔ پروفیسر مقصود احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران محترم، خواہران مکرم، میں سب سے پہلے تو صوبہ پنجاب کی طرف سے آپ سب حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کو جو ہے انتظامات کے سلسلے میں اور کچھ دشواریاں ہوئی ہیں، کچھ آپ کے جو ہے سہولتوں کے میں کوئی کمی رہی ہے، یا کوئی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، اور کوشش ہوگی کہ آپ جو ہے ہمارے ذمہ داران جو ہیں ان کو اپنے مسائل سے آگاہ کریں۔ ہم کوشش کریں گے حتی الامکان کہ آپ کی جتنی بھی جو ہے مشکلات ان کو کم سے کم جو ہے کرنے کی کوشش کریں۔ باقی اس وقت جہاں تک ڈاکٹر صاحب کے جو ہے بصیرت افروز خطاب کے بعد میری گفتگو کا تعلق ہے، یہ تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا ہے کہ معلم کا غذائیانہ کردار کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو ہے وہ منزل کیا ہے، ہمارے لیے ایک مثال کیا ہے، اور ہمارا اپنا کردار اس وقت کیا ہے۔ ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ کیسے افراد تیار کر رہا ہے، اور جو ہے ہمیں مطلوب جو ہیں وہ کیسے افراد ہیں، اور ان مطلوب افراد کو تیار کرنے کے لیے کیا یہی طریقہ کار جو رائج ہے اسی پر اکتفا کرنا ہوگا، یا اس کے لیے ہمیں جو ہے سوچ بچار کر کے نئی راہیں اختیار کرنی ہوں گی۔ کیا ہمارا نظام تعلیم، کیا ہمارا جو ہے طرز تدریس، کیا وہ ایسے افراد تیار کر رہا ہے جس میں تخلیقی صلاحیتیں ہوں، جن میں جو ہے قائدانہ صلاحیتیں ہوں؟ کیا وہ آزادانہ افکار کے حامل افراد تیار کر رہا ہے؟ کیا ہم وہی غلامانہ ذہن رکھنے والے افراد تو نہیں تیار کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس وہ ہتھیار ہیں جو اس زمانے میں استعمال کرنے کے قابل ہیں؟ ہمیں جو جدید ہتھیاروں سے کیا آگاہی ہے؟ اگر نہیں ہے، اور حقیقت ہے کہ ایسا نہیں ہے، ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ دنیا کے جو ہے ترقی یافتہ قوموں سے مقابلے کا، لیکن ہم ان ہتھیاروں سے آگاہ نہیں ہیں۔ ہم جو ہے بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو کچل رہے ہیں، ہم ان کی جسمانی صلاحیتوں کو کچھ کچل رہے ہیں، ہم ان کو جو ہے سوال جو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال علم کی کنجی ہے، ہم سوال کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑتے ہیں بچوں کو۔ تو ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ دینا ہے، اور یہ ہم نے
یہ سوچنا چھوڑ دیجئے کہ ہم مطالبات کریں گے اور کوئی ایسے افراد آئیں گے جو کہ اس نظام تعلیم کو بدل دیں گے. یہ ہمیں اپنے ذمہ لینا ہوگا، اس کو ایک چیلنج کے طور پر قبول کرنا ہوگا. اسلامی نظام تعلیم اور کوئی نہیں تیار کرے گا اور کوئی نہیں نافذ کرے گا، خواہ ہم کسی کی طرف جائے کتنے بڑے سے بڑے لوگ آ جائیں. اور جتنی جلد ہم یہ کام شروع کر دیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا، کیونکہ ہم تو ان سے مطالبہ کرتے ہیں بات کا، اس چیز کا، اس کام کا، اور ان کے لیے یہ ساری باتیں فضول درجہ رکھتی ہیں. اس لیے ہمیں جو یہ تہیہ کرنا ہوگا، ہمیں یہ چیلنج سمجھ کر قبول کرنا ہوگا کہ اسلامی نظام تعلیم ہم نے تیار کرنا ہے. اسلامی نظام تعلیم کا ماڈل جو ہے وہ تیار کر کے پھر اس کو نافذ بھی ہم نے کرنا ہے. ہمیں جو ہے اپنے اداروں میں اس کو نافذ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ہمیں طریقے تدریس جو ہے تبدیل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ہمیں بچوں کی تخلیقی صلاحیتیں بیدار کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ہم خود ہی جو ہے اس رکاوٹ کا باعث ہیں. اگر ہم اس کو دور جتنا جلد کر لیں اتنا ہی ملک و قوم کے لیے بہتر ہوگا. آئیے ہم کوشش کریں اور یہ عہد کریں کہ اسلامی نظام تعلیم ہم نے تیار کرنا ہے، اس کو نافذ ہم نے کرنا ہے، اور کسی دوسروں سے صرف قراردادیں پاس کرنے سے یہ کام کبھی نہیں ہوگا، نہ ہوا ہے نہ ہوگا. تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے گوش گزار. صدر مجلس محترم پروفیسر مقصود احمد صاحب صدارتی کلمات ارشاد فرما رہے تھے. اب نماز مغرب اور چائے کے لیے وقفہ ہوگا، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ نماز کے فوراً بعد آپ حال میں تشریف لے آئیں تاکہ اگلے پروگرام کو بروقت شروع کیا جا سکے. تو اب وقفے کا اعلان کیا جاتا ہے. ایک اور اعلان یہ ہے کہ یہ کتاب باہر سے ملی ہے، جن صاحب کی ہو وہ اسٹیج سے آ کے لے لیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مختصر سی نظم جس کا عنوان افلا تفکرون ہے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. یہ دن ہے کیا اور رات کیا ہے، یہ دن ہے کیا اور رات کیا ہے، یہ موت کیا ہے حیات کیا ہے، یہ دن ہے کیا اور رات کیا ہے، یہ موت کیا ہے حیات کیا ہے، یہ عالم ماہ و مہر کیا ہے، یہ عالم ماہ و مہر کیا ہے، حقیقت کائنات کیا ہے، یہ خیر و شر کا ہے فلسفہ کیا، یہ خیر و شر کا ہے فلسفہ کیا، یہ قید کیا ہے نجات کیا ہے، فساد کیوں رنگ و نسل میں ہے، فساد کیوں رنگ و نسل میں ہے، یہ فرق و تفریق ذات کیا ہے، فساد کیوں رنگ و نسل میں ہے، یہ فرق و تفریق ذات کیا ہے، یہ شیخ و صوفی یہ پیر و ملا، یہ شیخ و صوفی یہ پیر و ملا، یہ لات کیا ہے منات کیا ہے. عرض ہے جی یہ الف بے اور جیم کیا ہے، یہ الف بے اور جیم کیا ہے، یہ 3 5 اور 7 کیا ہے. آخری شعر ہے جی یہ تیر و ترکش تفنگ کیا ہے، یہ تیر و ترکش تفنگ کیا ہے، یہ قلم کیا ہے دوات کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، اب ہم اس اجلاس کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. یہ اجلاس اسلامی نظام تعلیم اور مسلم ممالک کے عملی تجربات کے لیے مخصوص ہے. اس اجلاس کی صدارت فرما رہے ہیں
محترم ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب، وائس پریزیڈنٹ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد، اور پاکستان کے مایہ ناز اسکالر ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی اس اجلاس میں بطور مہمان خصوصی شریک ہیں۔ اس اجلاس میں ہمارے دوسرے مقررین ہیں جناب غلام محمد صفی صاحب، جناب آقائے توجہ، اور امید ہے کہ عبدالغفار عزیز صاحب بھی تشریف لائیں گے۔ ہمارے کچھ مہمان ابھی تک پہنچے نہیں ہیں۔ ہمیں اطلاع ہے کہ سوڈان کے جناب عبدالباسط عبدالماجد خرطوم سے روانہ ہو چکے ہیں، اور یمن کے ڈاکٹر عبدالمجید زندانی جو یمن کی تحریک اسلامی کے قائد ہیں، وہ بھی ان کے کل پہنچنے کی امید ہے۔ ان مہمانوں کی آمد پر انشاءاللہ ہم پروگرام میں تبدیلی کر کے ان کے خصوصی خطابات کا اہتمام کریں گے۔ اس وقت ہم تشریف لانے والے مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور میں سب سے پہلے دعوت خطاب دوں گا جناب غلام محمد صفی صاحب کو کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں اسلامی نظام تعلیم کے تجربات کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمائیں۔ جناب غلام محمد صفی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر مجلس، مہمان خصوصی، منتظمین حضرات، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے تنظیم اساتذہ پاکستان کے ذمہ داران کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے مجھے اپنی اس کانفرنس میں شرکت کا یہ موقع عنایت فرمایا۔ میں اس کانفرنس میں شرکت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں ایک ایسی اساتذہ کی تنظیم کے اہتمام سے منعقد کی جا رہی کانفرنس میں شریک ہوں، جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس تنظیم نے پرائمری سکولز کی سطح سے لے کر یونیورسٹی کی سطح تک کے اساتذہ کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے، اور یہ ایک ایسی تنظیم کے اہتمام سے ایک کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے جو نہ صرف طلبہ اور اساتذہ کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم عمل ہیں، جو نہ صرف
لادینی نظریات کے مقابلے میں دینی نظریات کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، بلکہ جو غلبہ حق کے لیے بھی ایک منظم جماعت بن اپنی نئی نسل کو مغربی تہذیب کے حوالے کر دیں، عیسائی استعماریت کے حوالے کر دیں، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس بنیاد پہ وہاں پہ 1956 میں ابتداً کچھ صباحی اور شبینہ درسگاہوں کے قیام کے بعد ایک معیاری اسلامی درسگاہ کا قیام عمل میں آیا، لیکن میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ درسگاہ ایک ایسے علاقے میں قائم کی گئی جہاں پہلے دعوتی کام کیا جا چکا تھا، کیونکہ بہت سارے مقامات ایسے بھی ہیں جہاں پہ پہلے کوئی دعوتی کام نہیں کیا گیا ہے اور ایک تعلیمی ادارے کی بنیاد ڈالی گئی ہے، وہاں تعلیمی ادارہ خود مقصد بن گیا، مقصد کے حصول کا ذریعہ نہیں بنا۔ تو وہاں پہ یہ کوشش کی گئی کہ جو لوگ اس اسلامی تحریک کے ستون ہیں، جو اس اسلامی تحریک کے علمبردار ہیں، جن کا نقطہ نگاہ یہ ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، جو دینی بنیاد پہ فرد کا ارتقاء چاہتے ہیں، جو اسلام ہی کی بنیاد پہ معاشرے کی تعمیر چاہتے ہیں، اور جو دینی بنیادوں ہی پہ ریاست کی تشکیل بھی چاہتے ہیں، اور جو عملاً یہ چمکھی لڑائی لڑنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اور جنہوں نے یہ جنگ وہاں پہ عملاً شروع کر رکھی تھی، انہی علمبرداران حق نے ایسی درسگاہ کا سنگ بنیاد رکھا، اور ابتدا میں وہی لوگ جو ایم اے تھے، بی اے تھے، اور جو سرکاری سکولوں میں اس وقت تک ہیڈ ماسٹرز کی حیثیت سے کام انجام دے رہے تھے، انہوں نے یہ طے کیا کہ اب ہمیں ان سرکاری اداروں کو خیر باد کہنا چاہیے اور متبادل اسلامی نظام تعلیم کے لیے خود آگے آ جانا چاہیے، اور انہوں نے یہ کوئی دنیاوی لحاظ سے نفع بخش کام نہیں اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ انہیں تنخواہ مل رہی تھی، انہوں نے اس تنخواہ کو لات ماری اور وہ ایک ایسے ادارے کے قیام کے لیے آگے آ گئے جس میں انہیں کچھ نہیں ملا رضائے الہی کے سوا۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ ان اداروں کو ایک مقصد کے حصول کا ذریعہ بن جانا چاہیے، اور وہاں پہ یہ کوشش کی گئی کہ اس نظام اسلامی سے وابستہ تعلیمی نظام کے لیے اگر مقبوضہ کشمیر میں یہ قدم اٹھانے سے پہلے کہیں پہ کوئی کام کیا جا چکا ہے تو ان تجربات سے بھی فائدہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ ہندوستان میں جماعت اسلامی نے اس متبادل اسلامی نظام تعلیم کے لیے کافی کاوشیں کر رکھی تھیں، اور افضل حسین صاحب
وہ اس میدان میں ایک بہت بڑا نام تھے. اللہ تعالی ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو ہم نے مقبوضہ کشمیر میں یہ جاننے کے باوجود کہ ہم ہندوستان کا حصہ نہیں ہیں، لیکن ہم نے جماعت اسلامی ہندوستان کے اسلامی نظام تعلیم کے تجربات کو اپنے لیے قبول کیا. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تھی، یہ کوئی الحاق نہیں تھا ہندوستان کے ساتھ کہ ہم اس سے بھی انکاری ہو جاتے. تو نصاب تعلیم کے حوالے سے، کیونکہ ہندوستان میں اس وقت یہ سوچ راسخ ہو چکی تھی کہ ہمیں بہر صورت مقبوضہ کشمیر کو اپنے زیر تسلط رکھنا ہے، کیونکہ اگر جموں و کشمیر کا علاقہ پاکستان کا حصہ بن جاتا ہے تو دو قومی نظریہ صحیح ثابت ہو جاتا ہے اور متحدہ قومیت کا فلسفہ اسی مرحلے پہ دم توڑ دیتا ہے. وہ ایک مسلم اکثریتی ریاست کو اپنا حصہ بنائے رکھنے کے متمنی اس لیے بھی تھے تاکہ وہ دنیا کو یہ بتا سکیں کہ سارے مسلم اکثریتی علاقے پاکستان کو نہیں ملے. ان لوگوں نے برضا و رغبت ہندوستان کے سیکولرزم کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا، اور اس لحاظ سے اس موقع پہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہمارے بزرگ نہ صرف یہ کہ ہندوستان کی لاکھوں فوجوں کے نرغے میں تھے، نہ صرف ہندوستان کے فوجی تسلط کا مقابلہ کر رہے تھے، بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مشہور کشمیری پنڈت جس کا نام درگا پرساد دھر تھا، اس کو ہندوستان کی حکومت نے انہی ایام میں سب سے پہلے اسپین اور اس کے بعد روس کا دورہ کرنے کے لیے، سمرقند بخارا کا دورہ کرنے کے لیے ایک وفد کے ساتھ روانہ کیا. اور جو کام اسے تفویض کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جس اسپین میں مسلمان مدتوں حکمران رہے، اس کا تجزیہ کیا جائے کہ وہاں کیا ہوا کہ آج وہاں پہ مسلمانوں کا نام و نشان بھی نہیں. اس کو اینالائز کیا جائے، اس کی تحقیق کی جائے. اور پھر روس میں سمرقند، بخارا، تاشقند، ان علاقوں کا دورہ کرنے کے لیے بھی ایک وفد روانہ کیا گیا، اور اس موقع پہ اسی ڈی پی دھر کو، درگا پرساد دھر کو روس کا سفیر بنا کے روانہ کیا گیا، اس کشمیری پنڈت کو. لیکن کام وہی تھا کہ آپ وہاں پہ دیکھیں کہ ان مسلمانوں کو کس طرح زیر کیا گیا، اور آج ان کا نام و نشان وہاں کہیں نظر نہیں آ رہا. تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ اور پھر دو رپورٹیں ڈی پی دھر نے حکومت ہند کے حوالے کی. اس میں دیگر باتوں کے علاوہ خاص طور پہ یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ یہ مسلمان اپنی زبان پہ، اپنے رسم الخط پہ اور اپنی تہذیب پہ بڑا ناز کرتے ہیں، اور جب تک ان کی زبان قائم ہے، ان کا رسم الخط قائم ہے،
ان کی تہذیب اور ایک جداگانہ تہذیب اور ان کا نیشنل ٹائپ جب تک یہ موجود ہے اس وقت تک ان میں زندگی کے آثار موجود رہیں گے. ہمیں غیر محسوس طریقے سے ان چیزوں کا خاتمہ کرنا ہوگا اور یہی ایک وجہ ہو سکتی ہے جس بنیاد پہ ان کا خاتمہ ممکن ہے. وہ جو اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا، ایک لرد فرنگی سے نے کہا اپنے پسر سے، منظر وہ طلب کر کہ تیری آنکھ نہ ہو سے. مظلوم کے حق میں ہے یہی سب سے بڑا ظلم، برے پہ اگر فاش کریں قاعدہ شعر، سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر، تعلیم کے تیزاب میں ڈال ان کی خودی کو. تعلیم کے تیزاب میں ڈال ان کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے ٹھیر. تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر. تو انہوں نے، حکومت ہندوستان نے، نیشنل کاؤنسل آف ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ نے، جسے NCERT کے مخفف سے انڈیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے، نیشنل کاؤنسل فار ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ، انہوں نے اس کے بعد ایک مخصوص قسم کا نصاب تعلیم دیا کشمیر کے لیے الگ، اور باقی ہندوستان کے لیے ایک علیحدہ نظام تعلیم تھا. اور جو نصاب تعلیم ہمارے لیے وضع کیا گیا تھا اس میں ہمیں آداب غلامی سکھائے گئے تھے، لیکن جو متبادل نظام تعلیم دین کی بنیادوں پہ ہم نے، ہمارے بزرگوں نے، اور میں اللہ کو گواہ ٹھہرا کر کہتا ہوں کہ مولانا مودودی علیہ رحمہ کی ہدایات کے مطابق جو نظام تعلیم مقبوضہ جموں و کشمیر میں وہاں کی جماعت اسلامی نے ترتیب دیا اور تشکیل دیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج 7 لاکھ ہندوستانی فوج ایک طرف ہے اور ان درسگاہوں سے نکلے ہوئے نوجوان دوسری طرف. یہ کوئی خانقاہی مزاج بنانے والی خانقاہیں نہیں تھیں. بقول حفیظ میرٹھی، نہ لے چل خانقاہوں کی طرف شیخ حرم مجھ کو، نہ لے چل خانقاہوں کی طرف شیخ حرم مجھ کو، مجاہد کا تو مستقبل ہے میدانوں سے وابستہ. تو سامعین محترم، ابتدا میں ایک درسگاہ قائم کی گئی تجرباتی طور پہ، اس کی خوبیوں کو، اس کی خامیوں کو، اس کے مسائل کو بھرپور طریقے سے دیکھا گیا، سمجھا گیا، اور اس میں زیادہ سے زیادہ بہتری پیدا کرنے کی تدابیر اختیار کی گئیں. یہ بھی ہمارا ایک کام تھا. اور پھر ہر جگہ
یہ درسگاہیں قائم کرنے کی تجاویز بھی آ گئی، لیکن ذمہ داران نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ہر گلی میں، ہر کوچے میں درسگاہیں قائم نہیں کرنی ہے، بلکہ خاص خاص مقامات پہ یہ درسگاہیں قائم کرنی ہیں، یہ انسٹیٹیوشنز قائم کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں ان سرکاری اداروں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا جن سرکاری اداروں میں بے شمار ہمارے طلباء زیر تعلیم ہیں۔ کمال حکمت عملی تو یہ ہے کہ وہ لوگ انڈیا مقبوضہ کشمیر میں ایک نئی قسم کا سکول بھی وجود میں لے آیا جس کا نام انہوں نے کیندریہ ودیالیہ رکھا۔ ودیالیہ وہ تعلیمی ادارے کو کہتے ہیں اور کیندریہ شاید مرکزی کو کہتے ہیں، یعنی سینٹرل انسٹیٹیوشن فار ایجوکیشن۔ اس کیندریہ ودیالیہ میں وہ کیا کرتے تھے کہ ایک ضلع میں جو ٹاپ کرنے والے اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے وہ ان کو لے کر اس کیندریہ ودیالیہ میں ایڈمیشن دلاتے تھے تاکہ اس اصل انٹلیکٹ کو وہ ہمارے پاس نہ رہنے دیں، اپنے زیر تربیت رکھیں اور ان کو اس تعلیم کے تیزاب میں اس طرح ڈھال دیں کہ جدھر وہ ان کو موڑنا چاہے تو موڑ سکیں۔ تو ہم نے، ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیا کہ ان گورنمنٹ کے اداروں میں ہم نے اپنے اساتذہ بھرتی کروائے تاکہ وہ وہاں بیٹھ کے بھی وہ لا الہ الا اللہ کا بیج وہاں بھی بو سکے، کیونکہ اگر گلا ہی گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ تو ہم نے سرکاری اداروں میں بھی اپنے اساتذہ کو رہنے دیا، اور جو جس موقع پہ ہمیں ضرورت پڑا ہم نے سرکاری اداروں سے ان چیدہ افراد کو اٹھا کے اپنے تعلیمی اداروں میں لایا، لیکن اس طرح لایا کہ بخدا اگر وہ 1000 روپیہ وہاں تنخواہ لیتے تھے تو ہمارے پاس آ کے انہوں نے 200 روپے پہ کام کیا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے جب بی ایس سی کا امتحان پاس کیا، مجھے سرکاری ملازمت کا پروانہ اللہ کو گواہ ٹھہرا کر کہتا ہوں اس طرح ہاتھ میں تھما دیا گیا کہ میں سرکاری ملازمت کے لیے چلا جاؤں، ایک میٹرک کے سکول میں، ہائی سکول میں ایز اے ٹیچر۔ لیکن ادھر سے سید علی گیلانی صاحب تشریف لائے، قائد تحریک، وہ آئے اور انہوں نے فرمایا کہ ہم نے ایک چرسیوں کے تکیہ کو، جہاں پہ وہ بیٹھ کے چرس